یہ کہانی صرف ایک سابق وزیر اعظم کی نہیں، یہ اقتدار، دولت، فریب اور پھر انجام کی ایسی داستان ہے جو سننے والے کو آخر تک باندھے رکھتی ہے۔ کوالالمپور کی عدالت میں سنایا گیا ایک فیصلہ دراصل اس لمحے کی گونج ہے جب ایک طاقتور آدمی کے گرد بنا ہوا حصار ٹوٹتا ہے اور سچ پوری شدت سے سامنے آتا ہے۔ نجیب رزاق، یہ کبھی وہ نام تھا جسے ملائیشیا کی معاشی ترقی، بڑے منصوبوں اور عالمی اعتماد کی علامت سمجھا جاتا تھا، مگر آج وہی نام منی لانڈرنگ، اختیارات کے ناجائز استعمال اور اربوں ڈالر کے غائب ہونے کی داستان کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ یہی تضاد اس معاملے کو غیر معمولی بناتا ہے اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے اصل کہانی شروع ہوتی ہے۔ نجیب رزاق کے دور اقتدار کو اگر صرف سطح پر دیکھا جائے تو ہر چیز منظم، شاندار اور کامیاب دکھائی دیتی ہے۔ بڑے انفراسٹرکچر منصوبے، غیر ملکی سرمایہ کاری کے وعدے، ایشیا کی ابھرتی معیشتوں میں ملائیشیا کا نام، سب کچھ ایک ترقی پذیر ریاست کا نقشہ پیش کرتا تھا۔ مگر پردے کے پیچھے ایک اور دنیا آباد ہو رہی تھی، جہاں طاقت کے مراکز، بینکاری کے نظام اور سرکاری فنڈز ایک ایسے جال میں بدل رہے تھے جس کا مقصد ترقی نہیں بلکہ دولت کا ارتکاز تھا۔ یہی وہ پس منظر ہے جس میں منی لانڈرنگ کے الزامات نے جنم لیا، اور یہی وہ بنیاد ہے جس پر بعد میں عدالت نے اپنا فیصلہ کھڑا کیا۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز۔ ناظرین، تحقیقات ہوئیں اور ان کے مطابق اصل کہانی ایک سرکاری ترقیاتی فنڈ سے شروع ہوئی جسے قومی ترقی، عوامی منصوبوں اور معاشی استحکام کے لیے بنایا گیا تھا۔ کاغذوں میں یہ فنڈ ریاست کی امید تھے، مگر عملی طور پر یہی فنڈ ان سکینڈل کا مرکز بنا۔ اربوں ڈالر اس فنڈ سے نکلے، مختلف اکاؤنٹس میں منتقل ہوئے، کبھی بیرون ملک گئے، کبھی ذاتی کھاتوں میں گئے اور کبھی ایسے راستوں سے گزرے جن کا کوئی معقول جواب موجود نہیں تھا۔ عدالت کے سامنے یہ بات ثابت ہوئی کہ یہ سب کچھ اتفاق نہیں تھا بلکہ ایک پراپر اسٹریٹجی کے ذریعے اسے ترتیب دیا گیا، جس میں اقتدار کا استعمال دولت کو چھپانے اور دولت کو گھمانے کے لیے کیا گیا۔ منی لانڈرنگ کے 21 الزامات دراصل اس پورے مالیاتی نیٹ ورک کی پرتیں کھولتے ہیں۔ ہر الزام ایک الگ راستہ دکھاتا ہے، ایک الگ اکاؤنٹ، ایک الگ لین دین، ایک الگ کہانی۔ عدالت نے یہ تسلیم کیا کہ یہ رقوم محض ادھر ادھر نہیں ہوئی بلکہ انہیں جان بوجھ کر اس طرح منتقل کیا گیا کہ ان کا اصل ماخذ چھپ جائے۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں قانون سخت ہوا، کیونکہ منی لانڈرنگ محض پیسوں کا لین دین نہیں بلکہ ریاستی اعتماد کی پامالی ہوتی ہے۔ اختیارات کے ناجائز استعمال کے مقدمات اس کہانی کو اور گہرا کر دیتے ہیں۔ ایک وزیر اعظم کے پاس جو طاقت ہوتی ہے وہ عوامی خدمت کے لیے ہوتی ہے، مگر یہاں یہی طاقت ذاتی مفادات کے لیے استعمال ہوئی۔ عدالت نے یہ واضح کیا ہے کہ فیصلے قومی مفاد کی بجائے مخصوص مالی فوائد کے لیے کیے گئے، اور یہی بات نجیب رزاق کو قانونی طور پہ کمزور کرتی چلی گئی۔ جب یہ مقدمات عدالت میں کھلے تو صرف مالی ریکارڈ نہیں بلکہ پورا طرز حکمرانی کٹہرے کے اندر آ گیا۔ سزاؤں کا امکان اس کیس کو مزید ہلا دینے والا بناتا ہے۔ ہر الزام پہ 15 سے 20 سال تک قید اور ہر الزام کے ساتھ بھاری جرمانے، یہ سب مل کر ایک ایسا منظرنامہ بناتے ہیں جس میں اقتدار کے ایوانوں سے جیل کی سلاخوں تک کا فاصلہ بہت مختصر محسوس ہونے لگتا ہے۔ قانونی ماہرین کے مطابق اگر سزائیں مجموعی طور پہ لاگو ہوئیں تو یہ نجیب رزاق کی پوری زندگی کا نقشہ بدل دیں گی، اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں سیاست ایک طرف رہ جاتی ہے اور قانون اپنی پوری طاقت کے ساتھ سامنے آتا ہے۔ اس فیصلے کا اثر صرف عدالت تک محدود نہیں، ملائیشیا کی سیاست میں یہ زلزلے کی طرح ہے۔ ایک طرف وہ حلقے ہیں جو اسے انصاف کی فتح قرار دیتے ہیں، دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو اسے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کہتے ہیں۔ یہی تقسیم اس بات کی علامت ہے کہ یہ کیس محض قانونی نہیں بلکہ سماجی اور سیاسی سطح پر بھی گہرے اثرات رکھتا ہے۔ اب آنے والے برسوں میں یہی فیصلہ جماعتی اتحاد، عوامی اعتماد اور ریاستی پالیسیز کی سمت متعین کرے گا۔ عالمی سطح کے اوپر یہ معاملہ اور بھی اہم ہے۔ اس سکینڈل میں بین الاقوامی بینکاری نظام، غیر ملکی اکاؤنٹس اور عالمی مالیاتی اداروں کا کردار بھی سامنے آیا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ کیس دنیا بھر میں بدعنوانی اور منی لانڈرنگ کے خلاف ایک مثال کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے۔ بہت سے ممالک کے لیے یہ ایک پیغام ہے کہ اگر احتساب کا عمل مضبوط ہو تو بڑے سے بڑا عہدہ بھی قانون کی گرفت سے نہیں بچ سکتا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ پوری کہانی صرف جرم اور سزا تک محدود نہیں بلکہ انسانی نفسیات کو بھی بے نقاب کرتی ہے۔ اقتدار کے نشے میں مبتلا انسان کو اکثر یہ یقین ہوتا ہے کہ وہ قانون سے بالاتر ہے، مگر تاریخ بار بار یہ ثابت کرتی ہے کہ یہ یقین ہی سب سے بڑی غلطی ہے۔ نجیب رزاق کی کہانی بھی اسی غلط فہمی کی ایک مثال ہے، جہاں طاقت نے احتیاط کو اور دولت نے اخلاقیات کو پیچھے چھوڑا۔ یوں یہ فیصلہ صرف ایک سابق وزیر اعظم کے انجام کی کہانی نہیں بلکہ ایک سبق ہے، ایک انتباہ، ایک آئینہ جس میں ریاستیں، جس میں حکمران اور جس میں عوام سب اپنا عکس دیکھ سکتے ہیں۔ اقتدار عارضی ہے، دولت فانی ہے، مگر قانون کا سوال ہمیشہ باقی رہتا ہے، اور یہی وہ نقطہ ہے جو اس پوری داستان کو محض خبر نہیں بلکہ ایک عہد ساز واقعہ بنا دیتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ کہانی سننے والے کو ہلا دیتی ہے کہ نجیب رزاق کے فیصلے کے بعد اصل سوال صرف یہ نہیں ہے کہ ایک سابق وزیر اعظم مجرم ٹھہرا، بلکہ یہ ہے کہ اس فیصلے کے اثرات ملائیشیا کی معیشت، سیاست اور نظام انصاف پہ کیسے پڑتے ہیں،
اور کیا واقعی یہ سب کچھ سیاسی انتقام بھی ہو سکتا ہے یا پھر ایک مضبوط ریاستی نظام کی علامت؟ اس تسلسل کو سمجھنے کے لیے ہمیں ملائیشیا کی معیشت، اس کی سیاسی تاریخ اور عدالتی ڈھانچے کو ایک ساتھ دیکھنا ہوگا، کیونکہ یہ سب ایک دوسرے سے الگ نہیں ہے بلکہ گہرے طور پہ جڑے ہوئے ہیں۔ ملائیشیا کی معیشت جنوبی مشرقی ایشیا کی ان چند معیشتوں میں شمار ہوتی ہے جو مسلسل بحرانوں کے باوجود کھڑی رہیں۔ یہ ملک خام مال پہ انحصار کرنے کے بجائے صنعت، ٹیکنالوجی، برآمدات اور سیاحت کی طرف گیا۔ الیکٹرانکس، پام آئل، آٹوموبائل پارٹس اور سیمی کنڈکٹرز جیسے شعبوں نے ملائیشیا کو عالمی سپلائی چین کا حصہ بنایا۔ یہی وجہ ہے کہ سیاسی ہلچل، بڑے سکینڈلز کے باوجود معیشت مکمل طور پہ نہیں گری۔ سرمایہ کاروں کے لیے اصل کشش یہی رہی کہ یہاں پالیسیز میں تسلسل موجود رہا، کرنسی مکمل طور پہ بے قابو نہیں ہوئی، ریاست نے یہ پیغام دیا کہ ادارے چل رہے ہیں چاہے سیاستدان بدلتے رہیں۔ یہاں سے سیاسی انتقام کے سوال نے جنم لیا کہ نجیب رزاق کے حامی یہ دلیل دیتے ہیں کہ ان پر الزامات اس وقت شدت اختیار کر گئے جب اقتدار ہاتھ سے نکل گیا۔ ان کے مطابق اگر وہ واقعی اتنے بڑے جرائم میں ملوث ہوتے تو سوال یہ کہ ان کے دور حکومت میں احتساب کیوں نہ ہوا۔ یہ بیانیہ ملائیشیا کی سیاست میں نیا نہیں ہے بلکہ ہر دور میں شکست خوردہ قیادت یہی موقف اپناتی رہی ہے، مگر اس دلیل کا دوسرا رخ یہ ہے کہ طاقت میں رہتے ہوئے احتساب تقریباً ناممکن ہوتا ہے، کیونکہ ریاستی مشینری خود اسی طاقت کے زیر اثر ہوتی ہے۔ اقتدار کے خاتمے کے بعد ہی فائلیں کھلتی ہیں، گواہ بولتے ہیں اور نظام حرکت میں آتا ہے۔ ملائیشیا کا نظام انصاف اس پورے معاملے میں غیر معمولی اہمیت رکھتا ہے۔ یہ نظام مکمل طور پہ بے داغ نہیں ہے، مگر یہ بھی محض نمائشی نہیں ہے۔ عدالتی حکومتوں کو چیلنج کرنے کی تاریخ رکھتی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ نجیب رزاق کے خلاف فیصلے کو صرف ایک سیاسی حکم نامہ کہنا آسان نہیں ہے۔ مقدمات برسوں چلے ہیں، مالی ریکارڈز کھنگالا گیا ہے، بین الاقوامی شواہد اکٹھے ہوئے ہیں، دفاع کا پورا حق ملا ہے۔ یہی عمل اس تاثر کو مضبوط کرتا ہے کہ کم از کم قانونی طریقہ کار نظر انداز نہیں ہوا۔ اگر ہم ماضی کی طرف دیکھیں تو ملائیشیا کے کئی حکمران تنازعات اور الزامات کی زد میں رہے۔ مہاتیر محمد جیسے قدآور رہنما پر بھی آمرانہ طرز حکمرانی، مخالفین کو دبانے اور عدالتی نظام پہ اثر انداز ہونے کے الزامات لگتے رہے۔ اس کے باوجود انہی کے دور میں ملائیشیا نے صنعتی ترقی کی، غربت میں کمی آئی، انفراسٹرکچر مضبوط ہوا۔ اس سے یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ ملائیشیا میں ریاستی پالیسی اور ذاتی سیاست اکثر الگ راستوں پہ چلتی رہی ہیں، یعنی ایک طرف حکمرانوں پہ سوال اٹھتے ہیں، دوسری طرف ریاستی مشینری اپنا کام کرتی رہتی ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے جو ملائیشیا کو کئی ترقی یافتہ یا ترقی پذیر ممالک سے مختلف بناتا ہے۔ وہاں ادارے مکمل طور پہ شخصیات کے تابع نہیں ہوئے، سیاسی قیادت بدلی، الزامات لگے، عدالتوں میں کیس چلے، مگر معیشت کا پہیہ مکمل طور پہ نہیں رکا۔ یہی وجہ ہے کہ عالمی سرمایہ کار سکینڈلز کے باوجود مکمل طور پہ پیچھے نہیں ہٹے۔ ان کے لیے اصل سوال یہ نہیں ہے کہ کون وزیر اعظم ہے، بلکہ یہ ہے کہ کیا قانون اور پالیسی کا تسلسل برقرار رہے گا۔ سیاسی انتقام کا امکان اس لیے بھی زیر بحث آتا ہے کیونکہ ملائیشیا میں سیاست میں اتحاد تیزی سے بدلتے ہیں۔ آج کے اتحادی کل کے مخالف بن جاتے ہیں، کل کے مخالف آج اقتدار میں آ جاتے ہیں۔ ایسے ماحول میں احتساب اکثر سیاسی رنگ اختیار کرتا ہے، مگر یہی سیاست جب عدالتی عمل کے ذریعے گزرتی ہے تو اس کی نوعیت بدل جاتی ہے۔ نجیب رزاق کے کیس میں یہی فرق نمایاں ہے کہ فیصلہ سڑکوں پہ نہیں، عدالت میں ہوا ہے، اور سوال یہ کہ ترقی پھر بھی کیسے ہوئی۔ اس کا جواب سادہ مگر گہرا ہے کہ ملائیشیا نے اپنی ترقی کو ایک فرد، ایک جماعت یا ایک حکومت سے نہیں جوڑا۔ تعلیم، صنعت، برآمدات اور ٹیکنالوجی کو قومی ایجنڈا بنایا۔ یہی وجہ ہے کہ جب حکمران کٹہرے میں کھڑے ہوتے ہیں تو ریاست زمین پہ نہیں گرتی۔ نجیب رزاق کا فیصلہ اسی حقیقت کی علامت ہے کہ یہاں سیاست کمزور ہو سکتی ہے مگر ریاست مکمل طور پہ بے بس نہیں ہوتی۔ یوں یہ پورا منظرنامہ بتاتا ہے کہ ملائیشیا کی کہانی صرف کرپشن یا انتقام کی نہیں بلکہ ایک ایسے ملک کی بھی ہے جو تضادات کے باوجود آگے بڑھتا رہا ہے، اور یہی تضاد اسے دلچسپ بھی بناتا ہے اور سبق آموز بھی۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔